الصبح بدا من طلعتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کریں گے قدر شریک حیات کی، وہ کیا کریں گے قدر شریک حیات کی، جن کی نظر میں پیار کی قیمت جہیز ہے. الفت میں برابر ہے وفا ہو کی جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کی جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. طے ہوتا ہے سفر بہت ہی آرام سے، طے ہوتا ہے سفر بہت ہی آرام سے، گر ہو محبت مسافر کو مسافر سے. معزز علماء کرام، برادران اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشی ماں و بہن، سب سے پہلے اس اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. ساتھ ہی اللہ تبارک تعالی ہم پر کرم اور احسان یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر پیدا فرما کے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. مزید اللہ کا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن حدیث کی بات اور دین کی بات سننے سنانے کا موقع فراہم کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں ارب و خرم و درود سلام ہو محبوب خدا، مطلوب خدا، سرکار دو عالم، سرتاج دو عالم، نبی دو عالم، شفیع دو عالم، آنے دو عالم، رحمت دو عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے محترم، آج آپ کے سامنے میاں بیوی کے حقوق اور ان کے درمیان الفت و محبت کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہیں. میرے محترم، میاں بیوی دونوں کے اندر محبت اور ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن آج اس کا مسئلہ الٹا دکھائی دے رہے ہیں. کچھ لوگ ہمارے میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی عورت کو یعنی بیوی کو کچھ حیثیت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ یہ تصور کرتے ہیں کہ میری بیوی میرے جوتا کی طرح ہے، چپل کی طرح ہے، جب تک ٹھیک ہے تب تک استعمال کرتے ہیں، جب جوتا خراب ہو جائے تو اس کو رکھ کے دوسرے جوتے خرید کر لیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. حالانکہ عزت دینے سے عزت ملتی ہے. ہم اگر اپنی بیوی کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے، عزت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، وہ بھی ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی ہاتھ سے مردوں کو بھی پیدا فرمایا، عورتوں کی پیدا فرمایا. دونوں کی حیثیت اور دونوں کے مرتبہ اللہ کے پاس ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی مسئلے میں اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دیے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں
کہ مرد عورت کو نیچی نظر سے دیکھے، حقارت کی نظر سے دیکھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ جو ہمارے لیے درس عبرت ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے درمیان ایک مرتبہ مکالمہ ہوا، بات چیتیں ہوئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے رابعہ، جو جتنی نماز پڑھے، تہجد گزار ہو، لیکن مرد کے مرتبہ کو پا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مرد ہوتے ہیں، مؤذن مرد ہوتے ہیں، مجاہد مرد ہوتے ہیں، نبی مرد ہوتے ہیں، امام مرد ہوتے ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بولنے کے بعد رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے حسن بصری، تم تو وظیفہ پڑھنے لگے ہو، سنو، ارے عورت مؤذن نہیں بن سکتی ہے، عورت امام نہیں بن سکتی ہے، عورت مجاہد نہیں جہاد نہیں کر سکتی ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کان کھول کر سن لو کہ عورت مؤذن کو، امام کو، مجاہد کو، نبی تک عورت پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا مقام اللہ کے پاس بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فضیلت کے بارے میں، عورت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بالکل ایک سورت نازل فرمائی۔ بہرحال اس مکالمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عورت کا بھی مقام اللہ کے پاس بہت ہے۔ عورت امام کو، مؤذن کو، نبی تک بھی کیا کرتے ہیں؟ جنم دیتی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام الوقت ہونے کے باوجود اپنی ماں کی کبھی کبھی رات میں خدمت کیا کرتے تھے۔ خدمت کرتے کرتے کبھی کبھی پیر دباتے دباتے اپنے ماں کے پیر کو بوسہ دیتے۔ ان کی ماں کہتے ہیں، بیٹا تم ایک وقت کے امام ہو کر میرے پیر کو تم چومتے ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کیا جواب دیتے ہیں سنیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ماں میں تمہارے پیر کو نہیں بوسہ دیتا، میں اپنے جنت کو بوسہ دیتا ہوں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ماں کے پیروں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے میں اپنے جنت کو بوسہ دے رہا ہوں۔ میرے محترم، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مقام دیے ہیں، اس لیے ہم عورت کے ساتھ صحیح معاملہ کریں، اس کے حقارت کے نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ عزت دیں اور پیار و محبت سے ہم کیا کریں؟ مل جل کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے تخلیق کے بارے میں خود فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ وَمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے، میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں عورتوں کو تمہاری جنس سے پیدا فرمایا، اور میں عورتوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہارے اندر سکون قلب حاصل ہو، اور میں عورتوں کے درمیان، تمہارے میاں بیویوں کے درمیان ایک محبت اور ہمدردی پیدا فرمایا۔ تو بہرحال ازدواجی زندگی کا مقصد اصلی یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر محبت اور ہمدردی ہو۔ مرد کی عورتوں کے ساتھ جتنی ضروریات ہے ان تماموں میں اگر غور کیا جائے تو اس کا پورے کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ سکون قلب اور آپس میں ہمدردی ہونا چاہیے۔ میرے محترم، اس لیے میاں بھی ایک دوسرے کے حقوق کو ہم سمجھ کر اگر چلیں گے، یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی محبت کرتا ہے، مل جل کر چلتا ہے، تو پھر سفر آسانی سے طے ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ طے ہوتا ہے سفر بہت ہی آرام سے، طے ہوتا ہے سفر بہت ہی آرام سے، گر محبت ہو مسافر کو مسافر سے۔ اگر شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، ایک دوسرے کے کچھ کمی زیادتی کو برداشت کرے،
تو پھر ان دونوں کی زندگی بہت ہی خوشگوار زندگی گزرتی ہے، اس دونوں کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ میرے محترم، اس لیے کچھ عورتوں کے بھی حقوق ہے، کچھ شوہروں کے بھی حقوق ہے۔ میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلے شوہر کے حقوق ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر کا اتنا حق ہے عورت پر کہ اگر شوہر کے جسم میں زخم ہو جائے اور اس کے جسم سے پیپ اور خون بہہ رہا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو میں اور سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو تم سجدہ کیا کرو۔ اگر کوئی عورت اب اس طرح زندگی گزارے کہ ان کے خاوند ان کا شوہر اس سے راضی ہو اور اس حالت میں مرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کان کھول کر سن لو اے عورتوں، اگر تمہارا شوہر غریب ہو تو اس کی وفاداری کرو، ناقدری مت کرو۔ اگر وفاداری کرو گی، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے غریب شوہر کی وفاداری کرتا ہے، اس کی قدر کرتی ہے، وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بلا حساب کتاب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ماں بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے شوہر کی قدر کرے، اس کی عزت کرے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گے، اس کے حقوق کو پورا کریں گے، یہ سوچ کر اگر کبھی کچھ بول بھی دے، اس کے فوائد کی طرف خیال کر کے ہم اس کو برداشت کریں کہ ہمارے لیے وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، طرح طرح کے مشقتیں محنتیں اٹھا کر اس کو ہمارے لیے انتظام کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے خیال کرتے ہوئے اگر کبھی کچھ کہہ بھی دے تو ہم اس کو برداشت کریں۔ اور اگر شوہر کبھی اپنے گھر چھوڑ کر باہر چلا جائے تو اس اپنے عزت و عصمت کے ہم خیال کریں، ساتھ ہی اس کے مال کی حفاظت کریں، کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں۔ اور کچھ شوہر پر بھی عورت کے حقوق ہوا کرتے ہیں، جس طرح سے بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ شخص اپنے اہل کے ساتھ بھی اچھے کردار ادا کرتا ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل میں بہتر ہو اور میں اپنے اہل میں تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ اسی طرح سے ابو العز سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے شوہر پر 5 حقوق ہے۔ نمبر 1 پر کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے باہر نہ جانے دے، کیونکہ گھر سے نکلنا گناہ ہے، بے پردگی ہے، بے مروتی ہے۔ نمبر 2 پر شوہر اپنی بیوی کو نماز روزہ وغیرہ کے مسائل گھر بیٹھے بیٹھے اس کو سکھائے۔ نمبر 3 پر حلال کھانا کھلائے۔ نمبر 4 پر عورت پر ظلم نہ کریں، کیونکہ بیوی شوہر کے پاس امانت ہے، اس پر ظلم نہ کریں۔ نمبر 5 پر کم عقلی کی وجہ سے اگر کبھی کچھ زیادتی بھی کر بیٹھے، کچھ نقصان بھی کر بیٹھے، تو ان کے ہمدردی کے ساتھ اس کو درگزر کرے، اس کو معاف کرے اور اس کے فوائد کو سامنے رکھ کر اس کی غلطی کو ہم معاف کریں۔ یہ مشہور مقولہ ہے کہ جو گائے دودھ دیتی ہے
اس کی لاٹھی کھانا پڑتا ہے، اس لیے اس کے فوائد کی طرف خیال کریں اور ان کے کچھ غلطیوں کو درگزر کریں۔ مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچتے، پہنچنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ان کے گھر سے حضرت ام کلثوم کی ڈانٹ ڈپٹنے کی آواز آ رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر خاموش سن رہے ہیں، کچھ جواب نہیں دیتے۔ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد وہ آدمی واپس آ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ جس بات کو لے کر، جس شکایت لے کر میں یہاں حاضر ہوا ہوں، وہ مسئلہ تو یہی چل رہا ہے، وہ چیزیں تو یہاں مل رہی ہے۔ یہ واپس ہو رہا تھا، اس دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، دیکھتے کہ ایک آدمی میرے دربار میں آیا اور کچھ نہ بول کے ایسے واپس چلے جا رہے ہیں۔ ان کو بلائے، بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم آئے پھر ویسے واپس چلے جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، حضرت امیر المومنین، میں آپ کے پاس آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میری خدمت نہیں کرتی۔ ان چند شکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ اندر سے آپ کی اہلیہ کی کچھ ڈانٹ ڈپٹ سننے میں آئی اور آپ کا خاموش سن رہی ہیں، تو میں یہ سوچا کہ یہاں آپ شکایت دے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عمر فاروق نے فرمائے، فنا تم کو معلوم نہیں کہ عورت اس کے فوائد کو خیال کر کے اس کی طرف سے اگر کچھ باتیں آئے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کے فوائد کو دیکھ کر۔ تمہاری بیوی تمہارے کھانا بنا کر دیتی ہے، تمہاری بیوی تمہارے کپڑا دھو کر دیتی ہے، تمہاری بیوی تمہارے بال بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ طرح طرح کی وہ خدمتیں کرتی ہے۔ وہ بیوی اگر کبھی کچھ کڑوی کسولی بات کہہ دے یا کبھی کچھ نقصان کر دے تو ان فائدوں کے طرف نظر کرتے ہوئے ان کی یہ کچھ کڑوی کسولی بات کو برداشت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میرے محترم، تو اس لیے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی اور الفت و محبت کا معاملہ کرے، لیکن ماں بہنوں سے بھی کہنا ہے کہ ہم اپنے خیال کریں۔ عورتیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو پیدا فرمایا اس میں خاص دو چیزوں کے لیے، ایک تو ولادت کے لیے یعنی نسل انسانی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا فرمایا۔ دوسری بات، عورتوں کو پیدا کرنے کے خاص وجہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ شوہر کے دل بہلانے کے لیے، شوہر کو سکون اور اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا فرمایا، مرد کو سکون دلانے کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن عورتیں اکثر جہنم میں جو جائے گی دو وجہ سے جائے گی۔ نمبر ایک کہ عورتیں عام طور پر اپنے بچوں پر لعنت کرتی ہے، اپنے بچوں کو گالی گلوج دیتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے بد دعا کر دیتی ہے۔ ان وجہ سے عورت اکثر جہنم میں جائے گی۔ دوسری وجہ کیا ہے جہنم میں جانے کی؟ دوسری وجہ ہے کہ عورت اکثر و بیشتر اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، کہ تمہارے گھر میں آ کر میں کبھی اچھا کھانا نہیں پائی، رہنے کا صحیح انتظام نہیں ہے، طرح طرح کی پریشانی ہے، تمہارے گھر میں کبھی اچھا کپڑا نہیں پائی، اس طرح طرح کی باتیں کہہ کر شوہر کو تکلیف پہنچاتے۔ حالانکہ شوہر اگر بیوی کو تکلیف پہنچاتے ظلم کرتے ہیں، یا بیوی اگر شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، شوہر اگر اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں، دونوں بہت ہی خطرناک چیز ہیں۔ ابو القاسم حکیم یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر کسی پر وہ ظلم کرتا ہے، یہ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے۔ ابو القاسم حکیم بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی حاضر خدمت ہو کر سوال کرتے ہیں کہ حضور، کہ ایمان ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا میں کوئی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جائے؟
ابوالقاسم حکیم نے فرمایا ہاں کہ دنیا کے اندر 3 گناہ ایسے ہیں اگر انسان کرے تو اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ نمبر 1 پر کہ ایمان جو اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، اس ناشکری کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اے میرے بندہ بندی، میں جس کو جو نعمت عطا کہ اس کو شکر ادا کرو، اگر شکر ادا کرو اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا دردناک عذاب۔ تو یہ ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کو ضائع کر دے سکتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ایمان جو اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کے سلسلے میں اگر کوئی بے فکر ہو جائے تو یہ لاپرواہی کی وجہ سے بھی اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ تیسری جو بات انہوں نے بتائی ہے، تیسرا جو گناہ کے بارے میں بتایا وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت اگر دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اگر مرد عورت پر ظلم کرتا ہے یا عورت اپنے شوہر پر طرح طرح کی باتیں کہ اس کو ستاتی ہے تو اس سے ظلم اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو مان کر ایک دوسرے کا آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، انشاءاللہ سکون کی زندگی گزرے گی۔ اور اگر مل جل کر اگر ہم نہ چلے تو دنیا میں بھی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، آل اولاد پر اس کا خراب اثر پڑے گا، اور آخرت کا بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو مان کر ہم چلیں، ایک دوسرے کے احسان کو ہم سامنے رکھ کر اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کو ہم برداشت کر لیں۔ یہ میاں بیوی دونوں مل کر اگر ایسا کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی سکون کی زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو صحیح ڈھنگ سے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں پیار و محبت ہو۔ شاعر کہتا ہے الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ یہ ہم میاں بیوی دونوں ایک سفر کر رہے ہیں، دنیاوی سفر ہے۔ سفر کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسافر دوسرے مسافر کے ساتھ محبت کرے، ایک دوسرے کی کچھ مدد کرے، ایک دوسرے کی ضرورت پر کام آئے تو ان دونوں کا سفر بہت آسانی سے گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، محبت کا معاملہ کرے، آپس میں مل جل کر چلے تو یہ سفر بہت ہی آسانی سے گزرتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے طے ہوتا ہے سفر بہت ہی آرام سے، طے ہوتا ہے سفر بہت ہی آرام سے، گر ہو محبت مسافر کو مسافر سے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی جتنے بھی دنیا میں میاں بیوی ہے سب کو مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔